السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ مددگار بھی ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تیسرا پارہ اور سورہ بقرہ چل رہی ہے، جس کے الحمدللہ ہم نے 3 رکوع مکمل کر لیے۔ آج ہم اس کا چوتھا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی ایسی ہے جیسے حبۃ ایک دانہ، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سنابل 7 بالیں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، مئۃ 100 حبۃ دانے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسیع بخشش والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کی مثال دی ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں۔ ایک دانہ اس طرح کی ہے جو ایک دانہ اگاتا ہے اور اس کی 7 بالیں نکلتی ہیں اس ایک دانے میں سے، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ مثال کے مطلب اس کا مثال کا یہ ہوا کہ قربان جائیں رب کی ذات پر، جس نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے بندوں کی، کہ جو ایک دانہ خرچ کرے گا اس کے بدلے اللہ پاک اس کو 700 گنا زیادہ دے گا۔ یعنی ایک کے بدلے اگر اس کو 700 ملے تو ایسے سودے میں کون عقل مند ہے جو پیچھے رہنا چاہے گا۔ اللہ پاک کتنی خوبصورتی سے اپنی طرف راغب کرتا ہے، کتنے پیار سے راغب کرتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ سکھانا چاہو تو پیار اور محبت سے سکھاؤ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور پیار اور محبت سے کسی کو نئی چیز سکھانا چاہیں تو سکھائیں۔ پھر اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے۔ اور پھر اللہ پاک کا نبی، اللہ کا حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے خزانوں کو آگے بانٹنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کو اور عطا کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو اور عطا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کو بے حساب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو بے حد و بے حساب عطا کرے گا۔ قربان جائیں ہم اپنے نبی پر، جو نبی ساری زندگی امت کے لیے روتا رہا، جو نبی امت کی بخشش کے لیے روتا رہا۔ قربان جائیں اس نبی پر، ہم تو ساری عمر بھی اگر لگ جائیں تو یہ حق ادا نہیں کر سکتے جتنی محبت ہمارے نبی نے ہم سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون اس کے پیچھے نہیں جتاتے، ما انفقوا جو خرچ کیا، منا ولا احسان اور نہ اذن دکھ دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، عند ربہم اپنے رب کی طرف، ولا خوف نہ انہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ کتنا اہم ایک مسئلہ بیان ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میری راہ میں خرچ بھی کرنا ہے تو میرے بندے پر اس طرح سے احسان کرنا ہے کہ اس بندے کو بھی محسوس نہ ہو۔ جیسے حدیث ہے کہ اگر کسی کو عطا کرو تو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو عطا کرو تو اس طرح سے اس کی مدد کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، یعنی اتنی خاموشی سے۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے میری راہ میں خرچ کیا
اور اس طرح سے خرچ کیا کہ پھر اس نے کسی دینے والے کو نہ احسان جتایا نہ اس کو تکلیف دی، تو اس کا اجر پھر میں خود ہی عطا کروں گا۔ پھر جس کو رب اجر دے اس اجر کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور آج کل جو ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ فیس بک پر تصویریں بنانا کسی کو دیتے ہوئے، کیا کبھی اس کی تصویر دیکھی ہے جو وصول کر رہا ہوتا ہے؟ اگر ذرا سا تصور کریں کہ اسی طرح لینے والا ہاتھ اگر آپ کا ہو اور دینے والا کسی اور کا ہو اور وہ تصویر بنا رہا ہو تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس لیے امت مسلمہ، امت محمدیہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اتنا دکھاوا کرے کہ پوری دنیا کے سامنے تذلیل کر کے رکھ دے غریب کی۔ اللہ پاک نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو اس میں اس انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، اور اگر کسی کو نہیں عطا کیا تو اس میں بھی کسی انسان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کی سب اللہ کی دین ہے، یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں عطا کرتا، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قول، بات، معروف، اچھی، و مغفرت، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقہ سے، یبتعوہا، جس کے پیچھے اذن، دکھ ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، حلیم، بڑے حلم والا ہے۔ ابھی اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسے صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے کہ صرف اچھی بات ہی کر دی جائے، کسی دکھی کے دکھ کو بانٹ دیا جائے، وہی بہتر ہے کہ تم بجائے اس کے کہ دکھاوا کرو، کسی کو صدقہ دینے کے بعد تم اس کو جتا جتا کے اس کی زندگی کو دو بھر کر دو، اس کا جینا مشکل کر دو، اس سے بہتر ہے کہ بس کسی کا غم بانٹ دو، دو جملے بول دو خالص نیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو تو دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے، اللہ چاہے تو جس کو عطا کر دے، نہ چاہے تو کسی کو عطا نہ کرے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم رب کے دیے ہوئے پہ خود احسان جتانا شروع کر دیں۔ احسان تو تب ہو کہ ہمارا کوئی کمال ہو، جس طرح کہ آج پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا ہے، اللہ کی ذات ہی ان کی مدد کرنے والی ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری کیا اوقات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت ایک قوم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ نہیں کہ ہم حصہ ڈال کے پوری فیس بک بھر دیں کہ ہم نے کتنا حصہ ڈالا ہے اور ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، بلکہ یہ تو خاموشی سے عمل کرنے کا کام ہے، کیونکہ یہ تو ہم نے اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے، اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اور اپنی بخشش کے لیے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔